بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے کتاب دروس البلاغہ میں علم البدیع سے صفحہ نمبر 153 تک 17 سبق محسنات معنویہ کی 21 قسموں کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج ہم صفحہ نمبر 154 پر 154 پر سبق نمبر 18 محسنات لفظیہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ محسنات لفظیہ کو شروع کرنے سے پہلے 1 منٹ میں پچھلا سبق آپ ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ جو کلام مقتضی حال کے مطابق ہو، تو کلام مقتضی حال کے مطابق کیسے ہوتا ہے؟ علم المعانی سے۔ اور جو کلام ظاہر الدلالہ ہو تو کلام ظاہر الدلالہ علم البیان سے ہوتا ہے۔ اب ایسے کلام میں اگر آپ خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو علم البدیع کی ضرورت پڑتی ہے، اور علم البدیع کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ اگر آپ کلام میں معنوی طور پر خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، معنی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا نام محسنات معنویہ ہے۔ اس کی 21 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کلام کے الفاظ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، لفظی طور پر خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا نام محسنات لفظیہ ہے۔ اسی کو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ محسنات معنویہ کی طرح محسنات لفظیہ کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ محسنات لفظیہ کی پہلی قسم ہے جس کے ذریعے سے کلام میں لفظی طور پر الفاظ میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہے تشابہ الاطراف۔ صفحہ نمبر دیکھیے آپ 154 پر 154 پر۔ تو محسنات لفظیہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ تشابہ الاطراف۔ کس کو کہتے ہیں تشابہ الاطراف؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نثر، ایک ہوتا ہے نظم۔ ساسے نثر اور نظم جانتے ہیں آپ، پیچھے پڑھا آپ نے۔ کوئی نثر نگار، نثر لکھنے والا یا کوئی شاعر اپنے کلام کے ایک جملے یا ایک شعر کے آخری لفظ کو دوسرے جملے یا دوسرے شعر کے شروع میں دوبارہ لے آئے۔ پھر سمجھے، کوئی نثر لکھنے والا، نثر نگار یا کوئی شاعر اپنے کلام کے ایک جملے یا ایک شعر کے آخری لفظ کو دوسرے جملے یا دوسرے شعر کے شروع میں دوبارہ لے آئے، اس کا نام ہے تشابہ الاطراف۔ یہاں مثال کیا دی ہے؟ مثال یہاں پہلے ترجمہ دیکھیے آپ۔ تشابہ الاطراف، اگر لغوی تعریف آپ یاد رکھنا چاہیں اس کی، تشابہ کے معنی آتے ہیں مشابہ ہونا، اطراف کے معنی کنارہ، طرف، اس طرف کی جمع اطراف ہے۔ هو جعل آخر جملة صدر تالیتها او آخر بیت صدر ما یلیہ۔ کہتے ہیں وہ کسی جملے کے آخری لفظ کو، جعل آخر جملة، وہ کسی جملے کے آخری لفظ کو اس کے بعد آنے والے جملے کا پہلا جز بنا دینا ہے۔ صدر تالیتہا، صدر کے معنی ہے شروع، اور تالیت کے معنی ہے اس کے بعد آنے والے، تو اس کے بعد آنے والے جملے کا پہلا جز بنا دینا ہے۔ او آخر بیت صدر ما یلیہ، یا کسی شعر کے آخری لفظ کو اس سے متصل شعر کا پہلا جز بنا دینا ہے۔ صدر ما یلیہ، جو اس سے ملا ہو، صدر اس کا پہلا جز بنا دینا ہے۔ صدر کے معنی شروع میں آنا، اور یلی کے معنی جو اس سے متصل ہو۔ مثال سے آپ بخوبی سمجھیں گے۔ فیہا مصباح، فیہا، ہا کا مرجع یہاں طاق، طاق جانتے آپ۔ فیہا، اس طاق میں مصباح، ایک چراغ ہے۔ یہ ایک جملہ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ قندیل میں ہے، زجاجہ شیشے میں ہے، قندیل شیشے میں ہے، شیشہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، قندیل بھی۔ دیکھیے یہاں 2 جملے ہیں، فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ۔
جو نثر نگار ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، فیہا مصباح، ایک جملہ ختم ہو رہا ہے مصباح پر، تو پہلے جملے کا آخری لفظ، آخری کلمہ جو ہے مصباح ہے، تو دوسرے جملے کا اس کو پہلا کلمہ قرار دیا، المصباح فی زجاجہ۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ فیہا مصباح ایک جملہ ہے، المصباح فی زجاجہ دوسرا جملہ ہے، تو پہلے جملے کا آخری کلمہ دوسرے جملے کا پہلا کلمہ بنا دیا، اسی کا نام ہے تشابہ الاطراف، یہ تو نثر میں ہے۔ اس کی ایک مثال اور ہے، الزجاجہ، وہ شیشہ ایسا ہے، کأنہا کوکب دری، گویا کہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ درین کہتے ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا چمک، وہ تھا درر، اچھا وہ درر تھا کہ منے موتی، درین کے معنی آتے ہیں خوبصورت، چمکتا ہوا، کوکب کے معنی ستارہ۔ الزجاجہ، وہ شیشہ ایسا ہے، کأنہا، گویا کہ وہ شیشہ، کوکب، ستارہ ہے، درین، چمکتا ہوا۔ تو یہاں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں المصباح فی زجاجہ، ایک جملہ یہ ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، دوسرا جملہ یہ ہے۔ یہاں پہلا جملے کا آخری کلمہ زجاجہ، دوسرے جملے کا پہلا کلمہ قرار دیا گیا، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ اب دیکھیے شاعر، یہ تو نثر کی مثال تھی، اب شاعر کا جو شعر ہے یہ لیلہ اخیلیہ کا شعر ہے، حجاج بن یوسف کے بارے میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اذا نظر الحجاج ارضا مریضتا، جب حجاج کسی بیمار زمین میں فروکش ہوتا ہے، نظر کے معنی اترنا، فروکش ہونا، ارضن کے معنی زمین، مریضن کے معنی بیمار، یہاں مراد ہے جب حجاج کسی باغی اور مخالفت کرنے والوں کی زمین میں اترتا ہے، مریضتن سے مراد بغاوت کرنے والے لوگ جہاں ہوں اور مخالف لوگ جہاں ہوں۔ حجاج کی تعریف تو آپ نے پڑھی ہے، جب حجاج کسی ایسی زمین میں اترتا ہے جہاں پر مخالفت ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، تتبع اقصى دائها فشفاها، تو اس کی آخری بیماری کو تلاش کرتا ہے، تتبع، تلاش کرتا، اقصا، اقصا کے معنی انتہا، داؤن کے معنی بیماری، اقصا دائها کا ترجمہ اس کی آخری بیماری کو، انتہا کی بیماری کو تلاش کرتا ہے، فشفاها، اور پھر اس کو شفایاب کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بغاوت ہوتی ہے تو حجاج بن یوسف وہاں پہنچتا ہے اور پھر تلاش کرتا ہے باغیوں کو، مخالفوں کو، ان کو قتل کر دیتا ہے، یہ تو مطلب اس کا ہے۔ کہتے ہیں شفاہا من الداء العضال الذی بہا، شفاہا، اس کو شفا دیتا ہے، اس زمین کو، من الداء، اس بیماری سے، العضال، جو لا علاج ہو، عضال کا معنی لا علاج، الذی بہا، جو اس زمین کے ساتھ ہوتی ہے، جس بیماری میں وہ زمین مبتلا ہوتی ہے، باغیوں سے، مخالفوں سے۔ کہتے ہیں غلام، ایک ایسا بچہ ہے، حجاج بن یوسف، اذا حز، جب ہلاتا ہے، حرکت دیتا ہے، القناتا، نیزے کو، سقاہا، تو اس کو سیراب کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ شفا دیتا ہے اس لا علاج بیماری سے جس میں وہ زمین ہوتی ہے، وہاں کوئی مخالف نہیں رہتا، باغی نہیں رہتا، ان کو قتل کر دیتا ہے۔ کہتا ہے ایسا غلام ہے جب اپنے نیزے کو، تلوار کو حرکت دیتا ہے تو اس کو سیراب کرتا ہے، خون میں وہ لت پت ہو جاتی ہے۔ اس میں ہمیں سمجھنا کیا محل استشہاد، وہ یہ ہے، دیکھیے پہلا شعر جو ہے، پہلا مصرع جو ہے، تتبع دائها فشفاها، اذا نظر الحجاج ارضا مریضتا تتبع اقصى دائها فشفاها، تو اس کا آخری جو کلمہ ہے نا فشفاها، اس کو دوسرے مصرع کا پہلا کلمہ بنا دیا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، فشفاها، تو یہاں بھی ہے شفاها، یہ فا تو تفسیری آئے نا زائد، اصل عبارت ہے شفاها، تو یہی شفاها دوسرے مصرے کے پہلا کلمہ بن گیا، شفاها من الداء العضال الذی بها غلام اذا حز القناة سقاها۔ تو اس سے دیکھیے الفاظ میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ محسنات لفظیہ کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ آپ خوبصورت بنائیں۔ دوسری قسم ہے الجناس، اس سے بھی
लफ्जी तौर पर लफ्जों में खूबसूरती पैदा होती है। हुआ तशाबुहुल लफ्ज़ैन फी नुत्क़ ला फिल माना, कहते हैं वो लफ्जों का मुशाबा होना, लफ्जों का मुशाबा होना है। जनास के लुग़वी माना है मुशाबा होना, जनास के लुग़वी माना भी है मुशाबा होना। लिखिएगा, नोट कीजिएगा इसको। मैं ज्यादा फोकस इन्हीं अल्फाज पर करता हूं। इम्तिहान के नज्म के मुताबिक इम्तिहान इसी तर्ज पर आपका होगा। हुआ तशाबुहुल लफ्ज़ैन, कहते हैं दो लफ्जों का मुशाबा होना है। फिर नुत्क़, तकल्लुम में, नुत्क़ के माने तकल्लुम, बोलचाल, ला फिल माना, न की माना में, माना मुख्तलिफ हो, अल्फाज मुशाबा हो। वयकून तामन व गैर तामिन, उसकी फिर दो किस्में हैं। जनास की दो किस्में, ताम और गैर ताम। ताम किसको कहते हैं? मत्तफ़क़त हुरूफ़ुहु फिल हैअति वन नौइ वल अदद वत तरतीब, चार चीजों में जिसके हुरूफ मुत्तफिक हों उसका नाम है ताम। हयत में, हयत का माना है, लिखिए आप, हरकात व सकनात, सिर्फ हरकात व सकनात। नौ के माने हुरूफ हिजा, या आप कह सकते हैं इसको इसम हो, दोनों फेल हो, हर्फ हो, हुरूफ हिजा भी कहते हैं। अदद जानते हैं आप, तादाद बराबर हुरूफ की। तरतीब, तकदीम व ताखीर, अगर एक मिसरे में पहले है कोई कलिमा तो दूसरे मिसरे में पहले होना चाहिए, ये मतलब है। तरतीब यानी तकदीम व ताखीर दोनों की हो एक जैसी। तो आप ताम और गैर ताम दो किस्में हैं जनास की। उसमें से ताम की तारीफ हमने पढ़ी कि जिसके हुरूफ हयत में, नौ में, अदद में, तरतीब में, चार चीजों में मुत्तफिक हो उसको जनासे ताम कहते हैं। फिर जनासे ताम की चार किस्में हैं। कितनी किस्में? चार चीजों में मुत्तफिक होना चाहिए और चार ही किस्में इसकी है। ताम की चार किस्में हैं। पहली किस्म हुआ मुतमासिलुन, हुआ मुतमासिलुन, नंबर एक मुतमासिल होना चाहिए। मुतमासिल किसको कहते हैं? इन काना बैन लफ्ज़ैन मिन नौइन वाहिदिन, अगर दो लफ्जों के दरमियान इत्तिहाद एक नौ से हो। इन काना बैन लफ्ज़ैन, अगर हो दो लफ्जों के दरमियान इत्तिहाद, बैन का तर्जमा कर रहा हूं मैं क्योंकि आप बड़ी क्लास में हैं। अब इन काना बैन लफ्ज़ैन, अगर दो लफ्जों के दरमियान इत्तिहाद मिन नौइन वाहिदिन, एक ही नौ से हो। इसका मतलब क्या है? दोनों इसम हो, दोनों फेल हो, या दोनों हर्फ हो, दो कलिमे। उसकी मिसाल देखिए, लम नल का गैर का इंसानन युलाजु बिही फला बरिह तल ऐन दहर इंसाना। पहले आप अल्फाज देखिए। नल का के माने मिलना, मुलाकात करना, जानते हैं आप ये। गैर का भी आप जानते हैं आपके अलावा। इंसानन यहां मुराद इंसान, ठीक। युलाजु बिही, इसका माने पनाह लेना, पनाह लेना, यह मजहूल है। फला बरिहता, बराबर कोई काम करते रहना। बरिह यबरो आप जानते हैं। आइनन के माने आंख, दहर के माने जमाना। इंसानन, जो दूसरा इंसान है ना, इससे मुराद है आंख की पुतली, इन्हें किसी का मंजूर नजर बना रहना। इन्हें किसी से कोई आपकी दिल में जगह बना ले और वो मुसलसल जगह बना कर रखे। आप कह सकते हैं मेरा मंजूर नजर है। कोई तालिब इल्म इतना काबिल होता है, उस्ताद उससे मोहब्बत करने लगता है, तो गोया कि वो उसका उस्ताद का मंजूर नजर बन जाता है। उसको कहते हैं इंसानन। अब हमें यहां समझना क्या है? इन्होंने कहा कि दो लफ्ज नौ में मुत्तहिद हों, तकल्लुम में मुत्तहिद हों, ठीक है, मगर माना में मुख्तलिफ हों। हयत भी एक हो, नौ भी एक हो, अदद भी हो, तरतीब में सब में एक जैसे ही हो, लेकिन माना इसका अलग हो। कैसे? लम नल का गैर का इंसानन युलाजु बिही फला बरी तल ऐन दहर इंसानन, हमने नहीं पाया आपके अलावा कोई ऐसा इंसान जिसकी पनाह ली जाए। युलाजु बिही, जिसकी पनाह में आया जाए, ली जाए। फला बरी तल ऐन दहर इंसाना, तो हमारी दुआ है कि बराबर आप लिआइन दहर, जमाने की आंख के लिए इंसानन मंजूर नजर बने रहे, इंसानन मंजूर नजर बने रहे। तो यहां देखिए दोनों लफ्जों के दरमियान इत्तिहाद एक नौ से है, दोनों इसम है ना।
انسانن، انسانن دونوں اس میں اسم ہے۔ آگے دیکھیے وہ مستوفی دوسری قسم، ان کانا من نوعین، ان کانا من نوعین، اگر دو نوع سے ہو، اگر دو نوع سے ہو، یعنی ایک اسم ہو ایک فعل ہو لیکن معنی الگ الگ ہو، تلفظ ایک ہو، یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہو تشابہ اللفظین فی النطق لا فی المعنی، فدارہم ما دمت فی دارہم وارضہم ما دمت فی ارضہم۔ الفاظ دیکھیں پہلے، فدارہم ان کے ساتھ اچھا برتا کرو، مدارات سے یہ دارہم یہ فعل امر ہے، ما دمت جب تک، فی دارہم آپ ان کے گھر میں رہو، وارضہم ان کو خوش رکھو، ما دمت فی ارضہم جب تک ان کی سرزمین میں رہو۔ اس میں محل استشہاد ہے دار اور ارض، دار اور ارض اس میں محل استشہاد ہے۔ دونوں کی نوع دیکھیے، پہلا ہے فعل، الگ الگ نوع ہے نا، وَإِن كَانَ مِن نَوْعَيْن دو نوع سے ہونے چاہیے۔ پہلا دار ہے فعل امر، دوسرا دار ہے اسم۔ پہلے دار کا ترجمہ ہے تم ان کے ساتھ اچھا برتا کرو، اور دوسرا دار کا مطلب ہے گھر، جو جانتے ہیں آپ، اسم ہے، پہلا فعل دوسرا اسم۔ ایسے ارضہم فعل امر ہے، ارضا ان سے، ارضہم فعل امر ہے اور دوسرا ارضہم اسم ہے، زمین ارضن کے معنی ہے۔ تو یہاں دیکھیے تلفظ میں ایک جیسے ہیں مگر معنی دونوں الگ الگ ہے، اسی کا نام ہے تشابہ اللفظین فی النطق لا فی المعنی۔ نمبر 3 متشابہ، متشابہ، ان کانا کس کو کہتے ہیں؟ ان کانا بین لفظین، اگر دو لفظوں میں سے احدہما ایک مرکب ہو اور دوسرا مفرد ہو، واتفقا فی الخط لیکن خط میں متفق ہوں، یعنی دو کلمے آپ کے پاس ہے، دونوں میں سے ایک تو مفرد ہے ایک مرکب ہے، لیکن خط میں کیا ہے؟ لکھنے میں شکل ایک جیسی ان کی ہے لیکن معنی الگ الگ ہے۔ یہ تو ضروری آپ کو یاد رکھنا ہے نا، جناس کی قسم ہم پڑھ رہے ہیں کہ تشابہ اللفظین فی النطق لا فی المعنی، اس کو کھوپڑی شریف میں آپ بٹھا کے رکھیے کہ لفظ میں مشابہ ہوں لیکن معنی میں الگ الگ ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ تام کس کو کہتے ہیں؟ حیت میں، نوع میں، عدد میں، ترتیب میں برابر ہوں۔ تو جب آپ غور کریں گے نا، انسانن میں حیت میں برابر ہے، نوع میں برابر ہے، عدد میں برابر ہے، جب آپ تلاش کریں گے نا الفاظ خود، عدد حروف برابر ہے، ترتیب برابر ہے۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، ابو الفتح بستی کا یہ شعر ہے، اذا ملک لم یکن ذاہبۃ فدعہ فدولتہ ذاہبہ، کہتے ہیں جب بادشاہ داد و دہش والا نہ ہو، ملکن بادشاہ، لم یکن نہ ہو، ذاہبۃ داد و دہش والا، یہ ذا جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے نا ایک اسم، جانتے ہیں آپ، ہبتن کے معنی داد و دہش، تو یہ مرکب ہے، یعنی الگ الگ دو چیزیں ہیں، یہ دو اسم الگ الگ ہے، ذا کے معنی والا اسماء ستہ مکبرہ میں سے، اور ہبتن کے معنی داد و دہش۔ جب بادشاہ داد و دہش والا نہ ہو، فدعہ اس کو چھوڑ دو، کنارہ کشی اختیار کرو، فدولتہ اس لیے کہ اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت، ذاہبتن جانے والی ہے۔ اس میں محل استشہاد یہ دو لفظ ہے، پہلا ذاہبتن اور دوسرا ذاہبتن، پہلا مرکب ہے دوسرا مفرد ہے، لیکن آپ دیکھیے خط و کتابت میں دونوں ہم شکل ہے نا، خط و کتابت میں دونوں ہم شکل ہے لیکن معنی الگ ہے۔ پہلا ذاہبتن کا معنی کیا ہے؟ داد و دہش والا ہونا، انعام و اقرار والا ہونا، اور دوسرا ذاہبتن یہ اس میں فاعل مؤنث ہے، ذهب یذهب سے ہے نا، ذهب یذهب سے، ذاہب ذاہبان ذاہبون ذاہبتن اس میں فاعل مؤنث ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک مفرد ہے ایک مرکب ہے، صرف تلفظ میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی میں دونوں الگ الگ ہیں۔ ومفروق، چوتھی قسم مفروق، ان لم یتفقا اگر دونوں متفق نہ ہو، کس میں؟ خط و کتابت میں، تلفظ ایک جیسا ہو، تلفظ تو ہوگا ہی تبھی تو جناس ہوگا، تلفظ ایک جیسا ہو مگر خط و کتابت میں ایک جیسے نہ ہوں۔
معنی میں بھی الگ الگ ہوں، صرف تلفظ میں ایک جیسے ہوں، اس کا نام مفروق ہے۔ دیکھو کلکم، یہ بھی انہی کا شعر ہے، کلکم قد اخذ الجام ولا جام لنا، تم میں سے ہر ایک نے جام لے لیا، یہاں شراب کے معنی میں جام، تم میں سے کلکم، تم میں سے ہر ایک نے قد اخذ لے لیا، الجام جام، ولا جام لنا، اور ہمارے لیے کوئی جام ہی نہیں ہے۔ ما الذی ذر مدیر الجام لو جام لنا، کہتے ہیں کیا ہو جاتا، انہیں کون سی چیز ساقی کو نقصان میں ڈالتی، ما الذی کون سی چیز ہے، الذی جو، ذر نقصان میں ڈالتی، مدیر الجام جام کی پلانے والے کو، لو جام لنا اگر ہمارے لیے بھی جام ہوتا، اگر ہمارے لیے بھی جام ہوتا۔ یہاں پر دیکھو آپ، اوپر والا جام لنا اور نیچے والا جام لنا، خط و کتابت الگ الگ ہے، جام لنا ہے نا الگ، لا پہلا والا شاہ دیکھیے آپ، ولا جام لنا، خط و کتابت اس کی جام الگ ہے، لنا الگ ہے۔ اس کی بالکل نیچے دیکھو آپ، لو جام لنا، یہ ملا ہوا ایک ساتھ، جام لنا ایک ساتھ ہے، تو خط و کتابت الگ الگ ہے لیکن تلفظ ایک جیسا ہے، اسی کا نام جناس ہے نا، تلفظ ایک جیسا ہو معنی الگ الگ ہو، تو یہاں دیکھیے خط و کتابت الگ الگ ہے مگر تلفظ ایک جیسا ہے، اسی سے ہمیں بحث ہے، معنی بھی الگ الگ ہے۔ پہلے جام لنا کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے جام نہیں ہے، دوسرا جام لنا یہ فعل ہے، اس کا معنی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا۔ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ دوسرا والا جو ملا ہوا ہے نا جام لنا، یہ فعل ہے، اس کا معنی ہے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا۔ پہلے والا جام لنا کا معنی ہے اگر ہمارے لیے بھی شراب ہوتی، ہمارے لیے بھی جام ہوتا۔ تو جناس کی جو دو قسمیں تھی، تام اور غیر تام، تام کی پھر انہوں نے چار قسمیں بیان کی تھی، چاروں کی چاروں آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، مماثل بھی آ گئی اور مستوفی بھی اور متشابہ بھی اور مفروق بھی، چاروں قسمیں، کہ حیات میں، نو میں، عدد میں، ترتیب میں اگر کیا ہو، متفق ہو، اس کا نام تام ہے۔ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، آپ جب غور کریں گے تو سب چیزیں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ غیر التام، غیر تام کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ تام سمجھ گئے نا تو غیر تام کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ متفقت فی واحد من اربات المتقدمہ، کہتے ہیں اس کے حروف سابقہ چار چیزوں میں سے ایک میں مختلف ہو، بالکل آسان۔ تام کس کو کہتے ہیں؟ پھر پیچھے جائیے، حیات میں، نو میں، عدد میں، ترتیب میں، چار چیزوں میں متفق ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اگر ان چار میں سے کسی ایک میں اختلاف ہوگا، یعنی حیات میں اختلاف ہے، حرکات و سکنات زبر زیر میں اختلاف ہے، تو پھر وہ غیر تام ہوگا۔ یا نو میں اختلاف ہے، تین میں متفق ہے، تب بھی وہ غیر تام ہوگا۔ یا عدد میں اختلاف ہے، تین میں متفق ہے، تب بھی غیر تام ہوگا۔ اسی طریقے سے ترتیب میں اختلاف ہے، باقی تین میں متفق ہے، تب بھی اختلاف ہوگا۔ اسی کو کہا انہوں نے مختلفت فی واحد من الاربات المتقدمہ، کہ اس کے حروف سابقہ چار چیزوں میں سے ایک میں کیا ہو، مختلف ہو۔ المتقدمہ کے معنی ہے سابقہ، باقی ارباتوں کے معنی چار، اختلافت کے معنی الگ ہوں۔ متقدمت مفعول اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ، زیادہ بہتر۔ اس کی بھی 6 قسمیں انہوں نے بیان کی ہے، جیسے تام کی 4 قسمیں تو غیر تام کی 6 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں وہو محرف، پہلی قسم محرف ہے، انہیں جناس غیر تام کی پہلی قسم محرف ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ان اختلف لفظاہ فی حیات الحروف، کہتے ہیں اگر دونوں الفاظ، لفظاہ اگر اس کے الفاظ حروف کی حیات میں الگ ہوں، حروف کی حیات، حیات کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، حرکات و سکنات زبر زیر پیش میں اگر دونوں الفاظ مختلف ہوں، صرف حروف کی حیات میں مختلف ہوں، فقط کا ترجمہ نحو جیسے جبت البرد جنت البرد، یہاں جبتن کے معنی ہیں اونی جبہ، جبتن کے معنی اونی جبہ، جبت البرد، تو اب یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ جنت البرد، سردی کے لیے ڈھال ہے،
تو دھاری دار جبہ، برد کے معنی دھاری دار، جبتن کے معنی اونی جبہ، تو جبت البرد دھاری دار جبہ، جنت البرد سردی کے لیے ڈھال ہے۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ دیکھو جبتن اور جنتن، اس میں حرکات اور سکنات میں کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی تبدیل ہو گئی۔ برد اور برد حروف تو برابر ہے نا، تین چیزیں برابر ہے یہاں پر، تین چیزیں، صرف حیات میں اختلاف ہو گیا۔ نو بھی برابر ہے، عدد بھی ٹھیک ہے، ترتیب بھی ٹھیک ہے، یعنی ترتیب مطلب حروفوں کی ترتیب آگے پیچھے، پہلے با تو یہاں بھی با، پھر را، پھر یہاں بھی را، پھر دال یہاں بھی دال۔ دونوں میں غور کرو گے نا، برد اور برد میں ترتیب بھی برابر ہے، یعنی الفاظ ایک جیسے ہیں، عدد برابر حروف ہے، چار چار بلکہ تین تین، بارہ دال۔ اسی طریقے سے نو میں دونوں اسم ہیں، تو تین میں تو برابری ہے مگر ایک میں اختلاف ہے، وہ کیا؟ حیات میں، سکنات میں، اعراب میں آگے پیچھے ہو گیا۔ برد اور برد اس کا نام ہے محرف۔ نمبر 2 مترف۔ مترف کس کو کہتے ہیں؟ ان اختلافا فی عدد الحروف فقط، کہتے ہیں حروف کی تعداد میں اختلاف ہو، یعنی حروف میں کمی زیادتی ہو، وہ کیا ہے؟ باقی تین میں اتفاق ہو، تین چیزوں میں، تین چیزیں کون؟ جو ترتیب میں، یعنی حروف کی عدد میں اختلاف ہوگا، ترتیب میں، نو میں، حیات میں برابر ہونے چاہیے، وہ آپ کو خود غور کرنا ہے۔ وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ أَوَّلًا، کہتے ہیں اور زیادتی شروع میں ہو، زیادتی کیا ہو؟ شروع میں ہو۔ جیسے ان کان فراقنا ما صبح بدا، اگر ہماری جدائیگی صبح کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے، یعنی محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں جدا صبح کو ہونا ہی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی یہ صبح روشن ہی نہ ہو، تاکہ ہماری جدائیگی نہ ہو، یہ رات لمبی ہوتی رہے۔ ان کان فراقنا، الفاظ دیکھیں پہلے، اگر ہماری جدائیگی، فراقن کا ترجمہ جدا ہونا، ما صبح، صبح کے ساتھ، بدا شروع ہونے والی ہے، لا اسفرا کہ روشن نہ ہو، بعد ذاکا اس کے بعد، صبح صبح، ابدن کبھی بھی۔ اس میں محل استشہاد ہے بدا اور ابدا، بدا اور ابدا۔ دیکھیے بدا، بدا حروف برابر ہے کہ نہیں؟ سب کچھ برابر تھا، مگر آخری والا جو بدا اس کے شروع میں حمزہ لائے، وہ بن گیا ابدا، اسی کا نام ہے مترف۔ یعنی اگر کلمے کے حروف کی تعداد میں کمی زیادتی ہو جائے اس کا نام مترف ہے، پھر اگر وہ زیادتی کلمے کے شروع میں ہے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مترف۔ تو باقی تین چیزوں میں تو برابر تھے، کس میں؟ حیات میں، اسی طریقے سے ترتیب میں، اس طریقے سے نو میں، لیکن مسئلہ ہو گیا صرف تعداد حروف میں کہ آپ نے دوسرے والے بدا کے شروع میں حمزہ بڑھا دے، وہ ابدا بن گیا جو پہلے بدا تھا۔ اس کے بعد ہے ایک قسم اس کی مزیل۔ مزیل کس کو کہتے ہیں؟ مترف کی ایک قسم ہے ان کانت الزیادۃ الساکن اذا حرک حرک بالاسرہ، جب بھی ساکن کو آگے ملانا ہوتا ہے نا تو اس کے آخر میں زیر دیتے ہیں۔ کانت ہے واحد مؤنث کا صیغہ، تو کانت الزیادۃ ہو گیا۔ تو اگر زیادتی آخر میں ہو، اگر زیادتی آخر میں تو اس کا نام مزیل ہے۔ وَيَمُدُّونَ مِنْ أَيْدٍ عَوَاسِمِ وَتَسُولُ بِأَسْيَافٍ قَوَازٍ قَوَازِبِ۔ پہلے آپ ایک کام کیجئے، الفاظ پر ذرا غور کیجئے، اس کے الفاظ قدر مشکل ہے۔ آوازن کس کو کہتے ہیں؟ اس میں جو لفظ ہے ایک آواز، آواز کے معنی آتے ہیں، آستن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں لاٹھی۔ اب یہاں ترجمہ ہے وہ ہاتھ جس میں لاٹھی ہو، عصا والا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ عواسمن یا عاصمتن کی جمع لکھے آپ، اسی لیے میں آرام آرام سے بول رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے عواسم۔ عواسم یا عاصمتن کی جمع ہے عصمت و حفاظت کرنے والا ہاتھ، یعنی حفاظت کرنے والا ہاتھ۔ قوازن یہ قاضیتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں قضاء و فیصلہ کرنے والی تلوار، قضاء و فیصلہ کرنے والی تلوار۔ اور قوازب قاضیتن کی جمع، اس کے معنی ہے کاٹنے والی تلوار۔ الفاظ پر غور کیجیے گا۔ مد مد آپ جانتے ہیں کھینچنا اصل معنی اس کے ہیں، یہاں ترجمہ پھیلانا۔ ایدن تو ہاتھ ہے،
تو عواسن آسیتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے عصا، یہاں مراد ہے لاٹھی والا ہاتھ، عصا والا ہاتھ۔ عواسم عاصمتن کی جمع ہے، اس کے معنی حفاظت کرنے والا ہاتھ۔ قوازن قاضیتن کی جمع ہے، معنی قضا و فیصلہ کرنے والی تلوار۔ قوازب قاضیتن کی جمع ہے، اس کے معنی کاٹنے والی تلوار۔ اب ترجمہ دیکھیے آپ اس کا، یمدون من ایدن عواسن عواسمی، وہ لڑائی کے لیے ایسے بازوں بڑھاتے ہیں، ایسے بازوں، عواسن بازوں بڑھاتے ہیں، عواسمی جو کیا کرتے ہیں، دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں اور رفقا کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عواسمن اپنے ساتھیوں کی، رفقا کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ لڑائی کے لیے ایسے بازوں بڑھاتے ہیں جو دشمنوں پر لاٹھی چلانے والے ہیں۔ عواسم کا ترجمہ دشمنوں پر لاٹھی چلانے والے ہیں، عواسمن اور ساتھیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تصول باسیافن قوازن قوازبو، اور ایسی تلواروں سے حملہ کرنے والے ہیں۔ تصول حملہ کرنے والے ہیں، باسیافن ایسی تلواروں سے، قوازن قوازبو جو کیا کرنے والی ہے، فیصلہ کرنے والی ہے، اور قوازبن کاٹنے والی ہے۔ اس میں ہمیں سمجھنا کیا ہے، محل استشاد دیکھیے، عواسن، اس کے بعد جو دوسرا ہے عواس، اس کے آخر میں میم بڑھا دیا، زیادتی آخر میں ہو گئی۔ ایسے قوازن تو قوازبن کے آخر میں با بڑھا دیا، زیادتی آخر میں ہوگی، ورنہ یہ قوازن اور قوازن برابر تھے، عواسن اور عواسن برابر تھے۔ تو پہلے عواسن کے شروع آخر میں میم بڑھا دیا، اور دوسرے قوازن کے آخر میں، پہلے عواسن کے آخر میں میم بڑھا دیا تو عواسم ہو گیا، دوسرے قوازن کے آخر میں با بڑھا دیا تو قوازبی ہو گیا۔ اس کو قوازبی اور عواسمی پڑھتے ہیں تاکہ یہ سجا وزن باقی رہے۔ نمبر 3 دیکھیے، مضارع۔ مضارع کس کو کہتے ہیں؟ ان اختلفا فی حرفین غیر متباعد المخرج، متباعدین تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ نحو ینہون عنہ وینأون عنہ، وہ دو لفظ ایسے ہوئے، دو کلمے ایسے ہوں، دو کلمے آپ کے سامنے ہیں اور ان میں دو حرفوں میں اختلاف ہے، کس میں؟ مخرج کی ادائیگی میں، مخرج کی ادائیگی میں، مگر وہ مخرج زیادہ دور نہ ہو بلکہ وہ قریب المخرج ہو، قریب المخرج ہو۔ جیسے یہاں ینہون عنہ وینأون عنہ، اسی کو انہوں نے کہا نا، ان اختلافا فی حرفین، دو حرفوں میں اختلاف ہو مگر وہ بعید المخرج نہ بلکہ قریب المخرج ہوں۔ اس میں ینہون عنہ وینأون عنہ، آپ سمجھ رہے ہوں اس میں کیا ہے، ہا اور حمزہ کا فرق ہے، ایک میں ہا ہے ایک میں حمزہ ہے، ہون اور اون، لیکن یہ حمزہ اور ہا قریب المخرج ہے، دونوں کا مخرج کیا ہے، نکلنے کی جگہ مخرج کے معنی اقصائے حلق سے نکلتے ہیں، اقصائے حلق، ہا اور حمزہ دونوں کا مخرج ایک ہے، تھوڑا سا فرق ہے، معمولی فرق، اسی کا نام ہے مضارع۔ ان اختلافا فی حرفین، اگر اختلاف ہو دو حرفوں میں، غیر متباعد المخرج، اور دونوں متباعد المخرج نہ ہو، دور کا مخرج نہ ہو بلکہ قریبی مخرج ہو، جیسے ینہون عنہ وینأون عنہ، اس میں ہا اور حمزہ ہے اور دونوں قریب المخرج ہے، دونوں کا مخرج ہے اقصائے حلق۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لاحق، ایک قسم ہے لاحق۔ ان تباعدا، اگر دونوں کا مخرج، یعنی ایک عبارت آپ کے پاس، ایک جملہ، اس میں دو کلمے ہیں اور ان دو کلموں میں دو حرف ایسے ہیں کہ ان کا مخرج بعید ہے، دونوں کا مخرج بہت دور دور ہے، پہلا تھا مضارع یعنی قریب المخرج، دوسرا کہ دور مخرج ہو، انہو علی ذالک لشہید وانہو لحب الخیر لشدید، یہ کافر کے بارے میں ہے، اللہ کا جو منکر ہوتا ہے، بے شک وہ علی ذالک لشہید، یعنی خود بھی اس کو خبر ہے، یعنی اپنے اعمال پر، اپنے کرتوت پر خود بھی گواہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وانہو لحب الخیر لشدید، اور مال کے بارے میں وہ بڑا محتاط ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے مال کے بارے میں۔ تو یہاں پر شہید اور شدید جو ہے، اس میں ہا اور دال کا جو مخرج ہے یہ بہت دور ہے،
یعنی ہا اور دال کا فرق ہے دونوں میں، اور دونوں کا مخرج بھی بہت دور کا ہے۔ ہا کا مخرج ہے اقصائے حلق، اور دال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنائے علیا کی جڑ۔ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہا اور دال کا مخرج، یہ فرق ہے نا دونوں میں۔ شہید اور شدید، ہا اور دال کا فرق ہے، دونوں کا مخرج بہت دور ہے۔ آخر کے سمے جناس قلب، جناس قلب کس کو کہتے ہیں؟ جناس قلب، جناس قلب کہتے ہیں ان اختلافا فی ترتیب الحروف فقط، کہتے ہیں صرف حروف کی ترتیب میں اختلاف ہو، ترتیب کی حروف میں اختلاف ہو، باقی تین چیزوں میں اتحاد ہو۔ یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ان چار میں سے ایک میں اختلاف ہو، تین میں اتحاد ہو۔ غیر تام کی یہی تو خوبی ہے کہ تین میں اتفاق ہو، ایک میں اختلاف ہو تو غیر تام بنے گا۔ اسی کہ انہوں نے یہاں پر کہا کہ اگر ترتیب حروف میں اختلاف ہو صرف، جیسے نیلن و لینن، ساقن و قاسن، تو نیل کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھے آپ۔ نیل یہ مصر کے مشہور دریا کا نام ہے، جانتے ہیں آپ، جس میں فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا۔ اور لینن کے معنی ہے نرمی، ساق کے معنی ہے پنڈلی، جانتے ہیں آپ، قاس کے معنی ہے سختی کرنے والا، ظالم انسان۔ تو یہاں پر دیکھیے ترتیب میں اختلاف ہو گیا حروف کی، باقی تعداد میں اتحاد ہے، نو میں اتحاد ہے، حیت میں اتحاد، صرف ترتیب میں آگے پیچھے ہو گیا۔ کیسے؟ نیل کو بنا دیا آپ نے لین، وہاں بھی اگر اس کو آپ ایسے پڑھیں گے آخر سے تو نیل بنے گا، اگر لین کو آخر سے پڑھیں گے تو نیل بنے گا کہ نہیں؟ ایسے ہی ساق کو دیکھیے آپ، اگر آخر سے پڑھیں گے تو ساق بنے گا۔ تو یہاں پر حروف کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی، اسی کا نام ہے جناس قلب، قلب کے معنی ہے پلٹنا ہے۔ تو بہرحال ہم نے محسنات لفظیہ کی صرف دو قسمیں ہیں جن کے ذریعے سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو ہم نے تشابہ الاطراف کو پڑھا، اس کے بعد جناس کی دو قسمیں ہیں، جناس تام اور جناس غیر تام، ان دونوں قسموں کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہم صفحہ نمبر 157 پر 157 پر التصدیر کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔